ہماری قوم بڑی ایڈوانس ہے۔ مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ زندگی میں نے سرخیز میں مسجد میں ایک خطبہ دیا جس میں یہی بات ذکر کیا جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں نفل کرتا ہے ادا تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرض کے برابر نہیں، نفل میں فرض کے برابر، اور فرض ادا کرے گا تو گویا وہ ایک فرض کا ثواب کتنا ملے گا؟ 70 فرضوں کے بعد۔ ہماری قوم حساب کتاب میں خاص طور سے گجراتی قوم بہت زیادہ آگے ہے۔ ایک صاحب بعد میں ملے، میں کہا کہ ہاں یار یہ غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں آپ کو مکمل سمجھا نہ سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب ایک کا 70 مل ہی گیا تو 11 مہینے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں 5 وقت پڑھ لی تو 70 مہینے کا تو ہو گیا نا، پھر اگلا رمضان آئے گا، 11 مہینے کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے کیلکولیٹر کتنا صاف ستھرا ہے۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں سمجھ میں آیا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اولاً ثواب ملنا اور ہے اور فرض 70 ادا کرنا اور ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے ثواب کے برابر ہوگا، اور ایک فرض کا ثواب فرض نہیں ہوگا۔ ایک فرض میں کتنا ثواب ملے گا؟ 70 فرض جو عام دنوں میں کریں اتنا ثواب ملے گا۔ تو فرض میں 70 فرض ادا کرنا اور ہے، اور 70 فرضوں کا ثواب ملنا اور ہے۔ تو یہاں یہ غلط فہمی کہ آپ شکار نہ ہو جائے کہ صاحب روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، تو روزہ تو ہے ہی، چاہے ہم رکھے کہ باپ دادا رکھا ہو کہ اپنی اولاد، نہیں، روزے دار کی روزہ شفاعت کرے گا۔ کس کی کرے گا؟ روزہ آپ نے رکھا ہے تو وہ روزہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ تو باپ نے رکھا ہے تو بیٹے کی کرے گا، دادا نے رکھا ہے تو کیا پوتے کی کرے گا؟ یاد رہے، روزے دار کی روزہ شفاعت کرے گا قیامت میں خدا کی بارگاہ میں۔ تو بالکل اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ قیامت کے دن روزہ داروں کی شفاعت ہوگی۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہ ہوں وہ اس امید پر زمین پہ نہ چلیں کہ ان کی بھی شفاعت روزہ کرے گا۔ تو روزہ آپ رکھیں گے تو روزہ آپ کی شفاعت کرتا ہے، اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو روزہ ہے کہاں آپ کا جو آپ کی شفاعت کے لیے آگے بڑھے گا۔ قرآن جب آپ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو کون سا قرآن آپ کی شفاعت کرے گا؟ کسی حدیث کی وضاحت کسی محدث نے فرمائی تو فرمایا کہ قرآن کو قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے قرآن تو جنت میں داخل ہو۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلے ہفتے کروں گا، یہاں اشارہ سمجھ لیں۔ قرآن کہے گا این قاری، مولا میرا پڑھنے والا کہاں ہے؟ حکم ہوگا کیا کرنا ہے پڑھنے والے کو؟ تو قرآن کہے گا کہ اس نے دنیا میں مجھے پڑھا تھا اور مجھے پڑھ کے اس نے اپنی نیندیں قربان کی تھی، آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی شفاعت کروں، کل اس نے ہمیں آگے رکھا تھا، آج قیامت کے ہوش ربا ماحول میں میں اسے آگے رکھوں گا، مولا آج وہ آگے آگے جنت میں جائے گا، میں اس کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ آخرت بنائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔